جی السلام علیکم، میں ہوں رؤف کلاسر، آپ کے سامنے نیا ویڈیو لاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ رات میری بات ہو رہی تھی ان سے، رانا ثناء اللہ صاحب سے، ہمارے پروگرام میں عامر متین صاحب بھی تھے، ربیہ احسن بھی تھیں، جی ٹی وی پہ جو ہم کرتے ہیں منڈے سے تھرسڈے کرتے ہیں رات کو 10 بجے۔ تو رات وزیر داخلہ جو ہیں رانا ثناء اللہ صاحب، وہ ہمارے ساتھ یہ پروگرام میں تھے۔ کل آپ کو پتہ ہے پاکستان نیشنل سیکورٹی کا ایک بڑا اہم اجلاس تھا، جس میں طالبان کے حوالے سے ان کو بریف کیا گیا اور کچھ اہم فیصلے کیے گئے کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کرنے نہیں کرنے، اور بعض ورڈ آ رہا تھا کہ شاید وہاں پہ افغانستان میں یہ امریکن چاہتے ہیں کہ ہم نے القاعدہ کو ڈیل کرنے کے لیے پاکستان ہمیں اڈے دے، اور شاید یہ رپورٹس آ رہی تھیں طالبان بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ایک نیا الائنس بنایا جائے، امریکہ پاکستان اور ان کا طالبان کا، جو کہ فائٹ کرے القاعدہ کا، ان کے خلاف لڑنا چاہیے، کیونکہ اب وہ سمجھتے ہیں حکومت طالبان کی ان کو ڈسپلائز کرنے کی کوشش کی جائے۔ شاید اس پہ بھی یہ کہا گیا، یہ سمجھا جا رہا تھا کہ بریفنگ ہوئی ہے، لیکن وہ رانا ثناء اللہ صاحب سے جب کل ہماری بات ہوئی تو انہوں نے اس بات کو ریجیکٹ کیا کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، نہ امریکن کو یہ اڈے کے حوالے سے گفتگو ہوئی ہے، نہ کوئی بریفنگ ہوئی ہے، نہ کچھ اور کیا گیا ہے۔ لیکن انہوں نے جو اہم بات بتائی کہ یہ بریفنگ دی کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کے لیے، بات چیت کے لیے، وہ ساری کی ساری جنرل فیض صاحب نے دی ہے، جو سابق ڈی جی آئی ایس ہیں، اس وقت کور کمانڈر پشاور ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب بھی کہتے تھے کہ میں اس لیے ان کو نہیں ہٹانا چاہ رہا تھا، ان کو ڈی جی آئی ایس کی اس نومبر لاسٹ ایئر، کہ اگلے 6 مہینے بڑے امپورٹنٹ تھے، کہ اس میں طالبان آ رہے تھے، نئی حکومت آ رہی تھی، امریکنز کا پل آؤٹ ہونا تھا، تو میں چاہ رہا تھا کہ وہ بیٹھے معاملات کو سنبھالیں۔ لیکن بعد میں یہ پتہ چلا، خان صاحب نے بھی کہا کہ ان کو پہلے سے پتہ چل گیا تھا کہ ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آنی ہے، تو خان صاحب سمجھتے تھے جنرل فیض جو ہے اگر وہ رہے گا ڈی جی آئی صحیح کے طور پر، تو ان کے لیے کسی بھی اس تحریک عدم اعتماد کو فائٹ کرنا، ناکام کرنا آسان رہے گا، اور ان کو ہٹا کر شاید ان کی حکومت کو یہ گرانے کے لیے راستہ جو ہے نا وہ ہموار کیا گیا تھا۔ سو ان کی اسیسمنٹ تھی ان کے جنرل صاحب کی، نہیں ساری ان کے عمران خان صاحب کی، کہ وہ ان کو جنرل فیض کو کیوں رکھنا چاہ رہے تھے۔ تو رات یہ سوال ہوا ان سے رانا ثناء اللہ صاحب سے کہ جنرل فیض صاحب جو ہیں، اب آپ لوگوں کو بریفنگ دے رہے تھے، عامر صاحب نے شاید پوچھا، تو پھر کیسا فیل ہوا آپ کو کہ کل تک مریم نواز صاحبہ، نواز شریف صاحب جو ہیں سارے کے سارے وہ جنرل فیض صاحب پہ وہ تنقید کرتے تھے، جلسے جلوسوں میں بڑی اوپنلی گفتگو ہوتی تھی، ایک طرح کا وہ متنازع بن چکے ہیں ساری چیزوں، بلکہ خرم دستگیر صاحب نے جو انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ اس لیے سارا کچھ ہم نے کیا، طریقے اعتماد آ کے لائی گئی، عدم اعتماد لائی گئی، کہ ہمیں یہ خطرہ تھا نومبر میں ایک بڑی اپوائنٹمنٹ ہونی، ان کا اشارہ آرمی چیف کی طرف تھا، اور عمران خان صاحب ایسا آرمی چیف لگا سکتے ہیں جس کے بعد انہوں نے 10-15 سال رہنا تھا، پوری اپوزیشن پولیٹیشین کو جیلوں میں ڈالنا تھا، اور ایک ایبسلیوٹ مونارک کی طرح انہوں نے حکومت کرنی تھی، ڈکٹیٹرشپ کی طرح کرنی تھی، لہٰذا یہ حکومت یہ گرانے کے لیے سب کچھ کیا گیا۔ اس پہ میں نے ان سے سوال کیا رانا صاحب سے کہ آپ کا کیا ویو ہے؟ یہ تو ان کا اچھا، انہوں نے کہا جناب یہ خرم دستگیر صاحب کی ذاتی رائے ہے، وہ ان کا اپنا ہے، پارٹی کی لائن نہیں ہے۔ تو پھر میں نے ان سے پوچھا میں کہ آپ کی کیا ذاتی رائے ہے، کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ مطلب یہ کیوں ان کو ہٹایا گیا، یا جنرل فیض صاحب کے حوالے سے؟ خیر ان کا بڑا پازیٹیو ان کا تھا کہ بڑی انہوں نے کمپریہنسو، بڑی لمبی ان کو بریفنگ دی، تو ایرنی بھی ہے تھوڑی سی کہ وہی شہباز شریف صاحب، وہی رانا ثناء اللہ صاحب جو کل تک جیلوں میں تھے، اب وہی ان کو جنرل جو ہیں، وہ سرونگ جنرل جو ہیں ویری پاورفل، وہ ان کو بریفنگ دے رہے ہیں اور ان کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ پہلے شہباز شریف صاحب کو آپ کو یاد ہوگا نارتھ وزیرستان میں ان سے بریفنگ دلوائی گئی تھی، جو ان کی ڈیوٹی تھی، بیکاز وہ سارا وہ اس کو دیکھتے ہیں، اس کو پورے کور کمانڈر پشاور کے ہونے سے جنرل فیض نے دی تھی، اس پہ بھی عمران خان صاحب اور دیگر نے اعتراض کیا تھا۔ کل اب ہم نے دیکھا پھر جنرل فیض صاحب کو ان تمام کے سامنے بریفنگ دی گئی، لیکن وہی والی بات کہ ان کا جاب ہے، ان کی ڈیوٹی ہے ایز فارمر ڈی جی آئی ایس آئی پلس کور کمانڈر پشاور، جن تمام معاملات کو، افغانستان، طالبان، سیکورٹی ایشوز کو ان سے شاید بہتر کوئی نہیں جانتا، جو بات عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں۔ ایک چیز اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، انہوں نے یہ کہا، جہاں سے میں یہ آج بات کرنا چاہ رہا ہوں، رانا ثناء اللہ صاحب نے، انہوں نے جناب کہ خرم دستگیر نے تو کسی کا نام نہیں لیا تھا، انہوں نے ایک جرنل کی بات کی تھی، 4 سینئر جرنل ہیں نا اس وقت، اس سے 3 سینئر جرنل ہیں بتایا جا رہا ہے ان سے جنرل فیض سے، تو انہوں نے ایک جرنل کی بات کی، انہوں نے کوئی فیض کا نام تو نہیں لیا تھا۔ یہ تو عمران خان صاحب نے کل تقریر کی، تو انہوں نے وہاں پہ جو ان کی پارٹی کا سیمینار ہو رہا تھا رجیم چینج پہ، انہوں نے کہا جناب کہ مجھ سے قسم لے لیں، میرے تو ذہن میں بھی نہیں ہے کہ میں جنرل فیض کو آرمی چیف بنانا چاہتا ہوں، میرے تو کبھی ذہن میں بھی نہیں ہے، انہوں نے خدا کو حاضر ناظر کہہ رہا ہوں۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ نا خرم تو نہیں کہا کہ آپ جنرل فیض کو بنانا چاہ رہے تھے نا، ہم نے کہا تو آپ کو کیوں لگا کہ آپ جنرل فیض کو بنانا چاہ رہے تھے؟ سو ان کا مطلب یہ تھا، وہ کہتے ہیں نا کہ وہ داڑھی میں تنکے والا حساب ہے، کہ عمران خان صاحب کے منہ سے ان کا نام ان کا نکل گیا ہے، لہٰذا وہ جنرل فیض کا نام لے رہے ہیں۔ پلس انہوں نے ایک اور بات کی، انہوں نے کہا جناب کہ جنرل فیض کو زیادہ جو متنازع کیا وہ عمران خان صاحب نے کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے بلکہ ایک طرح کا کہا کہ نداں دوست ہیں، ہوئے تم جس کے دوست دشمن آسمان کیوں ہو، وہ جنرل فیض کے حوالے سے عمران خان صاحب کی گفتگو کا نچوڑ نکال رہے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ جنرل فیض یہ کنٹروورشل کیسے ہوئے، ان کو کس نے کنٹروورشل کیا؟ عمران خان صاحب نے کیا جیسے رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے تھے، یا
مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب نے کیا، جیسے وہ تقریروں میں جلسوں میں وہ نام لے کے باقاعدہ وہ کہتے تھے، بڑی سخت تھریٹننگ ٹون بھی ہوتی تھی، زبان بھی یوز کرتے تھے. یا جنرل فیض صاحب جو ہیں وہ خود پالیٹکس میں اتنا زیادہ اندر چلے گئے تھے چیزیں مینیج کرنے کے لیے، منور کرنے کے لیے DGI سے کہ خود کو متنازع کر بیٹھے. تو کون اس کا ذمہ دار ہے؟ مطلب ہو شوڈ بی بلیمڈ. اور اگلی بات، جنرل فیض کو پہلے وہ نہیں ہے DGI کے جو کنٹروورشل ہوئے ہیں یا جن کو بہت سارے ان کو کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑا ہو، یہ بڑی انتہائی اہم اور سینسٹیو پوزیشن، اسپیشلی یہ ISI کی پوزیشن جب سے یہاں پہ افغانستان میں آئے تھے، انہیں سوویت نے انویژن کی تھی، اس کے بعد DGI کا بڑا اہم رول رہا ہے پاکستان میں، کیونکہ CIA کے ساتھ، اس کے بعد یورپین انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ رابطے، پورا آپریشن جو کچھ بھی افغانستان میں کیا گیا وہ ساری یہ دنیا جو ہے وہ آپریٹ کر رہی تھی اس ISI کے ذریعے. وہاں سے ہمارے کلاؤڈ کا پاور کا ایک سامنے ہے، جس سے پوری دنیا بھی اس نے ایکسیپٹ کیا کہ ISI بڑی ایک ماڈرن جدید اور ایک پاورفل ایجنسی ہے جو کسی بھی دنیا کے ایک بڑی پاور کے اگینسٹ وہ کھڑی ہو سکتے. سو اس کا امیج بھی بنایا گیا. پھر جنرل اختر عبدالرحمان صاحب کا ایک امیج بنایا گیا، پھر حمید گل صاحب DGI رہے، ان کا امیج بنایا گیا. سو وہاں سے سارا کام شروع ہوا. پھر ہم نے دیکھا، اور وہ بھی کنٹروورشل رہے، آپ کو پتہ ہے، اگین حمید گل صاحب نے IGI بنائی تھی، ان پہ بھی وہ الزامات لگتے تھے. پھر آپ کو زیادہ 1990 کا دور آیا، اور اس وقت انہوں نے ISI نے پیسے تقسیم کیے تھے. جنرل اسلم بیگ اور اس اسد درانی صاحب DGI تھے، جو بعد میں کیسز ہوئے، بعد میں سپریم کورٹ تک وہ بات کی کہ سیاستدانوں میں پیسے بانٹے گئے. میں یہ بتا رہا ہوں کہ ISI کا رول پولیٹیکل رہا ہے، اور اس پہ جو DG آتے رہے ہیں وہ تو شاید کہیں گے کہ بھٹو صاحب نے 75 میں ایک نوٹیفیکیشن نکالا تھا جس کے تحت انہوں نے کہا تھا کہ جناب کہ ISI کا رول جو ہے پولیٹیکل بھی کیا گیا تھا، کہ بھٹو صاحب کو جاسوسی کر کے بتاتے تھے کہ فلاں فلاں سیاستدان کیا ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں. سو ISI کے چیف یہ ہمیشہ لیتے رہے ہیں ایکسکیوز یا جسٹیفیکیشن کہ یہ رول ہمیں وزیر اعظم پاکستان جو اس وقت کے تھے انہوں نے دیا، اور ان کے بعد ہمیں کسی بھی حکومت میں وہ نوٹیفیکیشن وڈرا نہیں کیا. سو وی آر باؤنڈ کہ اس وقت کے وزیر اعظم یا پولیٹیکل حکومت کے کہنے پہ ہم پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کریں، یہ ان کا خیال ہے. اور سپریم کورٹ میں جب ہیئرنگ ہو رہی تھی ISI عسکر خان کیس کی، اس وقت بھی یہی بتایا گیا تھا. خیر وہ ہم نے دیکھا اس پہ ہوئے، اور پلس جو بڑا زیادہ یہ کنٹروورسی بعد میں شروع ہوئی، جس کے بعد ISI کا رول مزید پاورفل اور سامنے آیا، جس سے فوج بھی ذرا اس پہ الرٹ ہوئی. جب نواز شریف صاحب نے اس وقت کے DGI جنرل ضیاء الدین بٹ جو تھے ان کو انہوں نے وہ کر لیا، آرمی چیف بنا دیا، اور کو کی کسی لیفٹیننٹ جنرل نے اپنے آرمی چیف کے خلاف ایک طرح کی کو کی اور ان کی جگہ وہ آرمی چیف بن گئے. تو اس کے بعد فوج بھی ذرا الرٹ ہوگی کہ ہمارا وہ DGI جو ہونا چاہیے وہ کیسا ہونا چاہیے، وہ جا کے پولیٹیکل پرائم منسٹر کے ساتھ وہ مل نہ جائے، اور ہمارے چیف کے خلاف وہ جو ہیں وہ مطلب سازشیں یا کو کرنے میں نہ وہ شامل ہونا شروع ہو جائے. سو اس کے بعد آرمی نے بڑا کیئرفل طریقے سے انہوں نے اپوائنٹمنٹس کی کہ DGI کیسا ہونا چاہیے. لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا بعد میں کہ جنرل محمود ہے وہ DGI تھے، وہ بڑے پاورفل تھے، بڑے کنٹروورشل تھے، انہوں نے بھی کو میں بڑا حصہ لیا تھا، آپ کو یاد ہے. بعد میں کیو لیگ بنانے میں اور اس میں یہ نواز شریف کی پارٹی توڑنے میں ان کا بڑا رول تھا. لوگوں سے، سیاستدانوں سے ملاقاتیں، ساری چیزیں وہ مینیج کر رہے تھے. جنرل محمود واز ویری پاورفل. ان کے بعد ہم نے دیکھا اس سے پہلے جنرل اگر احسان ہے وہ بھی صاف ظاہر ہے بہت سارے ایشوز میں انوالو ہوتے تھے، کیونکہ اس وقت جنرل مشرف کی حکومت تھی، سو ان کا بھی ایک پولیٹیکل ہمیں رول اس میں دیکھنے میں رہا. لیکن جو مین پھر بعد میں ہم تھوڑا سا اس کو اگر فاسٹ فارورڈ کریں، پھر جنرل کیانی ہے وہ بڑا عرصہ رہے ان کے قریب تھے جو آرمی چیف بنے بعد میں. اس کے بعد ہم نے دیکھا جنرل شجاع پاشا ہے، وہ بڑا پولیٹیکلی طور پر ایکٹیو تھے، اور ان کو 2 ایکسٹینشن بھی دیں اس وقت زرداری صاحب اور انہوں نے یوسف رضا گیلانی صاحب نے، وہ بھی ان پہ الزامات لگائے تھے. آپ کو یاد ہوگا چودھری پرویز علی صاحب نے لگائے تھے کہ کیو لیگ کو توڑ کے عمران خان صاحب کی پارٹی کھڑی کی جا رہی ہے اور ہمارے لوگ جو ہیں وہ اس میں شامل کرائے جا رہے ہیں. یہ پرویز علی صاحب کا انٹرویو ہے، اور کہا بھی جاتا ہے کہ عمران خان صاحب کو کھڑا کرنے میں، ان کو بوسٹ کرنے میں، لوگ ان میں شامل کرانے میں جنرل پاشا صاحب کا بڑا اس پہ ہاتھ تھا، اور ان پہ تنقید بھی ہوتی تھی. آپ کو یاد ہو یہ چودھری نثار علی خان صاحب ان پہ بڑی تنقید کرتے تھے جنرل شجاع پاشا وغیرہ پہ ان کے رول پہ. اب جو اس کے بعد ہم نے دیکھے رول ایکٹیو دیکھا، وہ پھر جنرل رضوان کا دیکھا ہم نے کہ وہ ان کو باقاعدہ، بلکہ جب ان کا رول وہ زیادہ قریب ہو گئے تھے ان کے ہاؤس آف شریف نے درمیان میں نوید مختار صاحب کو لے کر آئے، جن کا کہا جاتا ہے ان کے چودھری منیر صاحب سے ریلیٹڈ تھے. لیکن ان کو وہ بتایا جاتا ہے کاؤنٹر کرنے کے لیے آرمی نے اس وقت انہوں نے ڈپٹی DG کے طور پر ان کو انٹروڈیوس کروایا تھا جنرل فیض کو. جنرل فیض کے بارے میں کہا جاتا ہے گو گیٹرز ہیں، مطلب وہ نہ کرنے پہ بلیو نہیں کرتے، ان کو کام دیا جائے، ٹاسک دیا جائے، جو ان کو جاننے والے ہیں ان کی بڑی تعریف بھی کرتے ہیں. میری تو کبھی ان سے نہ کوئی ملاقات ہوئی، نہ میں نے ان کو کوئی اس بارے میں جج کر سکتا ہوں یا کامنٹ دے سکتا ہوں. لیکن جو لوگ ملے ہیں ان کو جانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہی از ویری انٹیلیجنٹ، ایکٹیو، اور وہ ہیں وہ چیزیں مینیج کرنا جانتے ہیں، چیزیں کرنا جانتے ہیں. لہٰذا وہ
اگر اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ ان کو وزیر اعظم ہوں، حکومتیں ہوں، ان کو اچھے لگتے ہیں کہ جو ان کے ٹاسک جو ہیں پوری کریں. سو لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں. اور عمران خان صاحب اگر ان کے دیوانے تھے اور ان کو وہ لائک کرتے تو ڈیفینیٹلی ان میں کچھ چیزیں ہوں گی. کیونکہ اس سے پہلے جنرل عاصم منیر صاحب، ان کو کہتے ہیں سوارڈ آف آنر تھے، ککول کے ویری ان کا قابل کہتے ہیں، ایماندار، ویری قابل اور پرنسپلڈ وہ تھے، وہ DGISI تھے. اور انہوں نے بھی آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب کو کوئی باتیں بتائی تھیں کہ کوئی اچھی خبریں نہیں آ رہی تو آپ تھوڑا سا احتیاط کریں کوئی فیملی کے حوالے سے. تو اس پر عمران خان صاحب ناراض ہو گئے تو ان کو 9 مہینے بعد ہٹا دیا گیا. تو آپ کو پتہ ہے پاکستان میں جو ایماندار اچھا کوئی افسر سویلین ہو یا آرمی ہو، ہمارے یہاں کہاں برداشت ہوتے ہیں. ادروائز تو عاصم منیر صاحب کے بارے میں کہتے ہیں DGISI کے بارے میں کہ ویری انٹیلیجنٹ اینڈ وہ پروفیشنل سولجر تھے اور بائی دا بک چلنے والے بندے تھے. ان کو بھی ہٹا دیا گیا کیونکہ آپ کو پسند نہیں آ رہے تھے. سو جنرل فیض سے اس وقت کی ان کی عمران خان صاحب کے ان سے آ کے بڑی بات چیت بڑھی تو انہوں نے ان کو پسند بھی کیا. پھر ان کو بعد میں DGISI لے کر آئے ان کو عاصم منیر صاحب کو ہٹانے کے بعد. سو وہاں سے یہ سارے جو کلاؤٹ ہیں جو ایشو ہوئے جو سینئر ہوتا یہ جو DGISI روزانہ کی بنیاد پہ مل رہا ہوتا ہے آرمی کی ایک آرمی کمانڈ سے، شاید وہ کبھی کبھار کور کمانڈر میٹنگ یا امپورٹنٹ میٹنگ میں جاتا ہوگا، لیکن یہاں تو وزیر اعظم کے آپ نیچے کام کر رہے ہیں. جب وزیر اعظم چاہے آپ کو بلا لے، ساری ٹاسک آپ کو وزیر اعظم دے رہا ہوتا ہے، آپ بھی بریفنگ وزیر اعظم کو ساری دے رہے ہوتے ہیں، اس میں ان کو مخالفین کے بارے میں چیزیں جو ہوتی ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں. سو آپ کا پرائم منسٹر کا قریب ہو جاتے ہیں اور ہر یہ DGISI کے ذہن میں آ جاتی ہے. شاید اس سے پہلے جیسے میں نے کہا جنرل کیانی DGISI تھے، آرمی چیف بنے، جنرل ضیاء الدین بھٹ صاحب تھے وہ آرمی چیف لگا دیے گئے تھے. سو ان کو یہ آ جاتا ہے کہ ہم وزیر اعظم کے قریب ہیں، وزیر اعظم کی باتیں ماننا شروع کر دیتے ہیں، جو کچھ کہہ رہے کر دو. سو انہیں یہ پڑ جاتی ہے کہ جناب کہ اگین وہ لیفٹیننٹ جنرل تو ہوتے ہیں کہ کچھ عرصے بعد شاید ہمارا موقع بن سکتا ہے، سال 2 سال بعد ہم سینیارٹی میں آ جائیں گے اور وزیر اعظم ہمیں بھی بنا سکتے ہیں آرمی چیف. سو وہ یہ چیز ہوتی ہے جو ان کو قریب لے جاتی ہے پرائم منسٹر کے. اور باقی جو آپ کی ہیرارکی ہوتی ہے، سینئر آفیسرز ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جناب کہ ہمیں کیونکہ یہ موقع نہیں ہے کہ ہم آرمی اس میں ان سے سینئر تو ہیں DGISI سے، لیکن ہمارا انٹریکشن نہیں ہو رہا پرائم منسٹر سے، نہ ہم ان کے اس میں کسی کام میں آ رہے ہیں جیسے DGISI آتا ہے، لہٰذا وہ لیفٹ آؤٹ فیل کرتے ہیں. سو جنرل صاحب کے کیس میں بھی یہی کچھ ہوا ہے فیض صاحب کے کہ یہ ان کے قریب ہو گئے تھے عمران خان صاحب کے جو ان کے سینئر تھے. اور دوسرا مطلب عمران خان صاحب نے کبھی چھپائی نہیں ہے بات کہ جناب وہ لاکھ کہتے رہیں کہ بچے کو پتہ تھا کہ اگر وہ نومبر تک رہے تو ان کا آرمی چیف جو جنرل فیض ہوں گے وہ انہوں کبھی بات چھپائی نہیں ہے. اس سے تو جنرل باجوہ صاحب ہیں، ان کی پوزیشن کمپرومائز ہوئی کہ 1.5 سال پہلے آپ اپنا نیا آرمی چیف وہ کر دیتے ہیں، ایک طرح کا آپ نے لوگوں کو بتا دیا کہ اگر میں ان کو لگاؤں گا. ابھی ان کا 1.5 سال پڑا ہے، ڈیفینیٹلی وہ اس پہ ہالٹ ہوئے ہوں گے جناب کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ میں پھر 2 آرمی چیف آپ نے کھڑے کر دیے ہیں. یہ ایک ان کی بھی ہارٹ برننگ ہوئی کوئی جو انڈرسٹینڈبل ہے. ان کے بعد جو اس وقت 12 جنرل بیٹھے تھے سینئر، انہیں بھی ہوئی ہوگی کہ فیض صاحب بڑے جونیئر ہیں، ابھی سے ہی از بینگ ٹپڈ ایز اے نیو چیف، چلے ان کو بھی چھوڑ دیں، وہ ریٹائر ہو جائیں گے نومبر سے پہلے. لیکن جو ان سے 3 سینئر بیٹھے ہوئے، چوتھے نمبر پہ جنرل فیض ہیں، ان کو بھی تو فیل ہوا ہوگا کہ عمران خان صاحب اگر وزیر اعظم بیٹھے ہیں تو ان کا کوئی چانس نہیں ہے، ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملے گا. سو یہ کنٹروورسی جو ہے جس کے بعد میرا خیال ہے آرمی نے اپنے آپ کو ان سے عمران خان صاحب سے ڈسٹینس کیا ہے کہ یہ تو وہی سچویشن ہوتی جا رہی ہے اگرچہ لیگلی پولیٹیکلی جو اس وقت ضیاء الدین بھٹ صاحب کے حوالے سے ہوئی تھی کہ کسی وقت بھی جنرل فیض صاحب کو لگایا جا سکتا ہے اور اس طرح کی سچویشن پیدا ہو سکتی ہے جو بعد میں آپ کو پتہ ہے وہاں پہ اس میں ہائی کورٹ بھی کھل گئی تھی اور وہاں پہ پٹیشنیں بھی چلی گئی تھیں کہ ان کو روکا جائے عمران خان صاحب کو کہ آرمی چیف نہ لگائیں. سو سچویشن اسی طرح کی بن رہی تھی. سو یہ ان حالات میں اب آپ یہ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کس کو یہ کنٹروورشل کیا ہے کہ جب وہ اس مریم اور یہ نواز شریف الزام لگاتے ہیں کہ ہمارے کیسز میں سزا دلوانے کے لیے یہ ان کو جسٹس شوکت صدیقی صاحب کے پاس گئے تھے کہ ان کو سزائیں دیں، ضمانتیں نہ لیں، وہ ان کو کنٹروورشل سمجھتے ہیں. عمران خان صاحب کا میں نے آپ کو سارا بتا دیا. آرمی کا یہ تھا کہ جناب کہ آپ اتنے زیادہ قریب ہو گئے کہ وہ آپ کو ابھی سے پک کرنا شروع ہو گئے. پلس ان کا اپنا بھی میرا خیال ہے وہ جیسے منیر نیازی صاحب کی نظم ہے، کچھ لوگ دے شہر بھی ظالم سم، کچھ سانو مران دا شوق بھی سی، تو کچھ وہ بھی زیادہ اس میں جنرل فیض جو ہیں جیسے میں نے کہا لوگ بڑی تعریف کرتے ہیں کہ انٹیلیجنٹ ہیں، لیکن ان کی انٹیلیجنس جو بھی تھی وہ تو عمران خان صاحب نے دوسرے لفظوں میں انہوں نے اپنے ساتھ اچھا کیا یا برا کیا، لیکن انہوں نے جنرل فیض کے ساتھ میرا خیال ہے برا ہوا ہے کہ وہ اپنے میرٹ پہ اپنی کمپیٹنسی پہ اگر وہ چلتے رہتے اور جاتے رہتے، اتنی کنٹروورسیز میں نہ پڑتے تو وہ بالکل ڈیفینیٹلی اس میں دوڑ میں تھے. اب عمران خان صاحب نے اتنا ان کے بارے میں باتیں کہہ دی ہیں، اس پہ ڈبیٹ ہو گئی ہے، اس پہ چیزیں ہو گئی ہیں، اتنا کنٹروورسی کے ساتھ میرا خیال ہے ان کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہے، جنرل فیض کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہے کہ انہیں وہ شاید وہ لیول پلینگ فیلڈ جو ملنا چاہیے تھا اب
وہ شاید نہ ملے جو ان کے اپوننٹ بھی سمجھتے تھے کہ انہوں نے لے لی تھی، اسپیس لے لی تھی، وزیر اعظم کے قریب ہو گئے تھے. سو آپ جس کو اس کو ذمہ دار ٹھہرانا چاہیں، خان صاحب کو ٹھہرا دیں کہ انہوں نے کنٹروورشل کیا، ہٹانے سے انکار کیا ان کو جب ان کو وہ چینجز ہو رہی تھیں. آرمی کمانڈ کہہ سکتے ہیں کہ دے فیلٹ انسیکیور کہ وہ اپنے آپ کو نیو نیکسٹ آرمی چیف کے طور پر وہ اس میں کر رہے ہیں اور وزیر اعظم صاحب تعلقات دوستی کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. یا اس کے بعد نواز شریف صاحب ہو گئے، مریم صاحب ہو گئے، ان کو بھی بلیم کیا جا سکتا ہے. یا سب سے بڑھ کر جنرل فیض جو ہیں ان کو بھی یہ میرا خیال ہے، آئی ہوپ کہ وہ اس بات کو سمجھیں گے، اپنا کرٹیکل انالیسس کریں گے. شاید ان سے بھی کچھ غلطیاں ہوں گی کہ انہوں نے بھی بہت زیادہ اندر جا کے چیزیں کرنے کی کوشش کی. ہر ایک کی خواہش ہوتی کہ کسی دن وہ چیف بنے، ان کی بھی خواہش ہوگی. بہرحال اب آپ اس کا خود فیصلہ کر لیں کہ ان کو جو کنٹروورشل کیا گیا ہے کس نے کیا، انہوں نے خود اپنے آپ کو کیا ہے یا یہ تمام فیکٹر جو میں نے آپ کے سامنے کیے ہیں ان کی وجہ سے ہوئے ہیں. بہرحال میں نے ایک رول ہے ISI کا، اور جو بھی اس پہ آئے گا، DG آئے گا، اس کے سے ریلیٹڈ کنٹروورسیز جو ہے نا وہ ہمیشہ چلتی رہیں گی.